بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ صاحب نحمیر مصنف علیہ رحمہ خطبہ مسنونہ کے بعد اب یہاں سے بیان فرماتے ہیں بدع کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، مفرد و مرکب۔ بیان کرتے ہیں بدع کہ جان لیجئے کہ لفظ مستعمل استعمال ہونے والے لفظ در سخن عرب عربی زبان میں بر دو قسم است، دو قسم پر ہیں، مفرد و مرکب، مفرد اور مرکب۔ اب یہاں بیان کر دیا کہ عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ان دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گے، یا تو مفرد ہوں گے یا مرکب۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون مفرد ہے اور کون مرکب ہے؟ تو اس لیے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مفرد لفظ باشد تنہا، مفرد ایسا تنہا لفظ ہے کہ دلالت کند جو دلالت کرتا ہے بر یک معنی ایک معنی پر، و آرا کلمہ گویند اور اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں کہ اگر کوئی کلمے کی تعریف پوچھے تب بھی یہی بتانا ہے کہ وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، اور کوئی مفرد کی تعریف پوچھے تب بھی یہی بیان کرنا ہے، اس لیے کہ مفرد ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وہ کلمہ برسے قسم است، اور کلمہ تین قسم پر ہے۔ اسم چون رجل، اسم جیسے رجل۔ اب یہاں پر کلمے کے جو اقسام بیان کیے جا رہے ہیں ان میں پہلی قسم بیان کی اسم۔ تو اسم کی مثال دی، اسم کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ مبتدی طلبہ پر یعنی ابتدائی طلبہ پر یہ اس کی تعریف کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے اس کو ترک فرما دیا۔ آگے جا کے اس کی تعریف بڑی کتابوں میں، یعنی اس کے آگے جو کتاب آپ پڑھیں گے ہدایت النحو، اس میں آپ کو اسم کی تعریف پڑھنے کو ملے گی اور آپ بآسانی اس کو سمجھ لیں گے۔ یہاں پر مشکل ہوگا، اس لیے اس کو ترک کر دیا مصنف نے، اور ہم بھی یہاں اس کو ترک کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اسم کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اسم ہے جیسے رجل، چون رجل جیسے رجل، و فعل، اور دوسری قسم فعل ہے چون ضرب جیسے ضرب، و حرف، اور تیسری قسم حرف ہے چون حل جیسے حل۔ چنانکہ جیسا کہ در تصریف معلوم شدہ، جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تصریف علم صرف کو کہا جاتا ہے، تو علم صرف یعنی اگر آپ نے میزان پڑھ لی ہے تو میزان میں بھی آپ نے ان کے تعلق سے پڑھ لیا ہوگا۔ تو یہاں تک مفرد کی تعریف اور اس کا دوسرا نام اور اس کے اقسام بیان کر دیے گئے۔ اب جو دوسری قسم تھی مرکب، عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں تھیں نا، مفرد اور مرکب۔ تو مفرد کے بارے میں اجمالی بیان کر دیا ہے، اب مرکب کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما مرکب، اب رہا مرکب لفظ باشد کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، کہ ایسا لفظ ہے کہ جو کہ از دو کلمہ، دو کلموں سے یا بیشتر یا زیادہ کلموں سے حاصل شدہ باشد، حاصل ہوا ہو۔ مرکب ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہوا ہو۔ آگے فرماتے ہیں مرکب بر دو گونا است، مرکب دو قسم پر ہیں۔ جس طرح سے آپ نے پڑھا کہ مفرد کی کتنی قسمیں تھیں؟ تین قسمیں تھیں، یہاں مرکب کی دو قسمیں ہیں، اور وہ دو قسمیں کیا کیا ہیں؟ مفید و غیر مفید۔ مرکب مفید ہوگا و غیر مفید، اور مرکب غیر مفید ہوگا۔ اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ مرکب مفید کسے کہیں گے اور مرکب غیر مفید کسے کہیں گے۔ فرماتے ہیں مفید، مرکب مفید آست وہ ہے کہ چون قائل، جب قائل کہنے والا برآ اس پر سکوت کند، خاموش ہو جائے، سکوت کرے یعنی اسے کہہ کر خاموش ہو جائے، سامع سننے والے کو خبر کوئی خبر، یا طلب یا کوئی طلب، معلوم شود معلوم ہو جائے، یعنی کہنے والا کہہ کر خاموش ہو گیا تو جو سننے والا ہے اس کو یا تو کوئی بات پتہ چلی یعنی کوئی خبر ملی، یا اس کو کوئی طلب معلوم ہوئی۔ و آرا جملہ گویند و کلام نیز، اور اس کو یعنی مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پس جملہ بر دو قسم است،
پھر جملہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے، خبریہ و انشائیہ۔ جملہ خبریہ ہوگا یا جملہ انشائیہ ہوگا۔ اگلے سبق میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے تعلق سے بیان کریں۔